ہر ذی روح چکنے والا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم کو پورا دیا جائے گا اجر قیامت کے دن۔ یعنی مسئلہ جینے مرنے کا نہیں، مسئلہ یہ کہ اجر ضائع نہ ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو بچا لیا گیا آگ سے، زُحْزِحَ بُعِدَ، زَحْزَحَ یُزَحْزِحُ مزید سے ہے، زَحْزَحَ یُزَحْزِحُ کے معنی آتے ابعد یبعد، المزحزح ای المبعد۔ پس جس کو دور کیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل جنت کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس وہ کامیاب ہے۔ اس سے رد ہے ان صوفیاء کا جو کہتے ہیں ہمیں نہ جہنم کا ڈر نہ جنت کی خواہش۔ یہ نصوص کا انکار ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں جو جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ میرے کامیاب بندوں میں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ جو جہنم سے ڈرے وہ بزدل ہے، جو جنت کی خواہش کرے وہ کتا ہے۔ ہمیں تو نہ بزدل ہونا ہے اور نہ کتا بننا ہے، ہمیں تو اللہ کے یہ سب مبالغہ، مریدوں کو دھوکہ دینا اور جہل بالقرآن و سننا ہے۔ علماء کا فرض ہے کہ ایسے بے دینوں کا برملا رد کرے تاکہ عوام مسلمین ان کے شر سے بچے۔ جنت مطلوب اور مرغوفی ہے، جہنم ناگفتبے ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تمام معصورہ دعاؤں میں جنت جانا اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ بھلا ان نصوص کے انکار و استہزاء کی کیا حق ہے کسی کو؟ شاید اس وجہ سے جزیرۃ العرب میں اس وقت تصوف شجر ممنوع کی طرح بدترین گناہ اور جرم ہے۔ یہ ناروا قسم کی باتیں ان تک پہنچ گئی۔ ابھی ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے، بڑا نام کام رکھا ہے اس کا، انمول حدیث۔ اس کا صاحبزادہ آیا مجھے پیش کی کہ ابا جی نے لکھی ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے ایسی اور ایسی اور ایسی، اور یہ میرے اوپر کھل گئی ہے کہ میں اس کے یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور ایسی 20 اور لکھ سکتا ہوں، اتنا میرے اوپر کھل گئی، بہت زیادہ کھل گئی۔ جب حدیث دیکھی گئی تو موضوع محض، مکذوب من کل الوجوہ، باطل لا اصل له۔ تو میں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ اپنے ابا سے پوچھو کہ نبی پر جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے یا 20 باب لکھنا زیادہ ثواب ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیتے کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے یا نہیں۔ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اسی میں لکھا ہے کہ علماء دین کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح جھوٹے بیانات کریں۔ اہل حق ہونا صرف چند فرقوں کا رد نہیں ہے، اہل حق کا یہ بھی فریضہ منصبی ہے کہ وہ صحیح روایات، صحیح مسائل، صحیح موقف امت کے سامنے پیش کریں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور میرا مال ہوگا، میں ہوں گا میرا خاندان ہوگا، میں ہوں گا میری نوکری ہوگی، میں ہوں گا میری شہرت ہوگی، میں ہوں گا میری عزت ہوگی۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ درمیان میں بہت سارا خلل آنے والا ہے اور بہار خزان میں تبدیل ہونے والی ہے اور عمر کی بہاریں لٹنے والی ہے۔ یہ خطرے محسوس کرنا ضروری ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً جانچے جاؤ گے مال اور جانوں کے بارے میں۔ تمہارا مال کا بھی امتحان ہے اور تمہاری جانوں کا بھی امتحان ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں کیا سنو گے؟ اذًا کثیرہ، زبانی تکلیف بہت زیادہ۔ کیا کیا باتیں لوگ کریں گے اور کرتے ہیں۔
پرواہ مت کرو ان باتوں کی، مقصد سے کام رکھو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم جم کے رہے اور اللہ سے ڈرنے لگے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس یہ پختگی کے کاموں میں سے ہے۔ پختہ انسان کچی باتوں سے نہیں ورغلاتا، پختہ انسان لوگوں کی باتوں سے دینی کام نرم نہیں کرتا، پختہ انسان اپنے پروگرام میں راسخ ہوتا ہے، پختہ انسان اللہ سے رشتہ کچا نہیں کرتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب کہ لیا تھا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور بیان کرو گے یہ کتاب لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں اسے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ قرآن کے درس کی برکات بہت زیادہ ہے، یہ سارے جہان کا تقریباً عقیدہ ہے کہ قرآن جیسے ٹھوس پروگرام کوئی نہیں دے سکتا، اور اہل حق علماء تو قرآن کے شہدائی ہے، اہل حق علماء کی برکت سے درس قرآن قائم ہے، مگر طویل نشست ہے، نفس زیر بار ہوتا ہے، ذرہ برابر نیت میں خلل آیا آپ بیٹھ نہیں سکیں گے، سام لوٹ لیں گے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ جتنا نیت نکھرو گے، ارادہ پختہ رکھو گے، طلب صادق رکھو گے، اللہ آسانیاں کرے گا۔ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے عہد توڑا، بیان نہیں کیا نا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور ڈال دیا اس کو پیٹوں کے پیچھے، یعنی فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے ڈال دیا وہ میثاق، عہد میثاق کر رہے تھے انگلینڈ میں، لندن میں بیٹھ کر، ہمارے کرم شاہ بھی تشریف لے گئے تھے، عہد میثاق ہو گیا۔ تو وہ میثاق کیا تھا؟ وہ میثاق سب نے دیکھ لیا کہ کوئی حقیقت نہیں تھی اس کی، کیوں؟ ایک دینی ادارے پر شبخون مارا جا رہا تھا، اس کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہا گیا، ایک جملہ۔ اگر اس کانفرنس میں یہ بات ہو جاتی، مشرف حکومت رہ جاتی اور وہ ظلم سے معصوم بچیاں اور بچے بچ جاتے۔ تو میثاق اس کو کہتے ہیں جس کی ایک پیسے کی حقیقت نہ ہو۔ میثاق یہ ہے جس پر اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بیان نہیں کیا اور میرے ساتھ عہد و پیمان کو پیچھے ڈالا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیا اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی۔ ہمیشہ عہد و پیمان بکتے ہیں، ادھر بدعہدوں کے ہاں بکتے ہیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس کیا ناکارہ ہے جو یہ خریدتے ہیں اور عزت کو، عہد و پیمان کو بیچتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو وہ کر چکے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف ہو، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ وہ بابا جو کارنامہ تم نے انجام دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو تم نے کیا ہی نہیں کائے کے لیے اس کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس کا ایک مصداق جھوٹے خواب والا بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہے، میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ ایک کو میں نے کہا لاؤ قرآن ہاتھ رکھو، دیکھا ہے یا بنایا ہے؟ کہا بنایا ہے۔ بنایا ہے تو حدیث میں ہے اس کو پلکوں کے اور بالوں سے گزارا جائے گا کہ تم کیوں جھوٹے خواب بنا رہے تھے، استغفر اللہ۔ اور بعض احادیث میں ہے آنکھ کو وہ چیز دکھانا جو اس نے دیکھی نہیں۔ گمان نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جو اتراتے ہیں اس چیز پر جو وہ کر چکے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، پس گمان نہ کرے کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ یہ خصلت یہود کی تھی، پھر یہود نما لوگوں میں آ گئی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔
یہود کے ضمائم تقریباً پورے ہو گئے، نصارہ کی قباحت بیان ہو گئی، درمیان درمیان میں مسلمانوں کو تنبیہات کی گئی۔ اب آخری رکوع میں پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ سورت کا مدعا تھا اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا، اور عیسیٰ و عزیر یا ملائک یا کسی اور کا خدا کا نہ بیٹا ہونا، نہ بیٹی ہونا، نہ شریک ہونا۔